غمانوں کے لشکر۔ احمد جاوید صاحب نے ہمارے مضمون احمد جاوید صاحب کے مذہبی افکار ایک تنقیدی جائزہ کے جواب میں قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت کے مفاہیم کی جو توضیح اپنے ویڈیو بیان میں پیش کی ہے، اس کے بعد ہمارے موقف پر ان کا نقد بالکل بے محل ٹھہرا ہے۔ ان کے مطابق کلام کی قطعیت کا مطلب اس کے کلی معنی ہے۔ اس کلیت میں معنی کی تمام جہات، اس کے مصداقات، اطلاقات، اشارات اور مخاطب میں پیدا ہونے والی کیفیات اور تاثرات سبھی شامل ہیں۔ ان کے مطابق متکلم، مخاطب، وقت اور تناظرات جیسے عوامل لفظ کے معنی میں مسلسل تغیر اور تنوع پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ کلام صرف متکلم کے لیے ہی قطعی ہو سکتا ہے اگر متکلم کا علم لامحدود ہو۔ مخاطب کے لیے یہ قطعی نہیں ہو سکتا۔ معنی کی اس قطعیت کا فہم کی قطعیت میں منتقل ہونا محال ہے۔ چنانچہ ہر کلام ظنی ہے، تاہم یہ ظنیت قطعیت کی مخالف اور متضاد نہیں، بلکہ اس کے مفہوم میں زیادت کا امکان دکھاتی ہے۔ اس کی توضیح میں انہوں نے جنت کی مثال دی کہ اس کا معنی معلوم ہے، مگر جنت کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ معلوم نہیں۔ چنانچہ جنت کا معنی قطعی بھی ہے اور ظنی بھی۔ دوسری مثال صبح کی دی کہ مختلف مطالعے میں صبح کی متعدد صورتیں صبح کے معنی میں تعدد پیدا کرتی ہیں۔ اس کے مقابل ظنی دلالت کی اصولیین کی تعریف، جس کا حوالہ ہم نے گزشتہ مضمون میں بھی پیش کیا تھا، یہ ہے کہ یہ فقط نقیص کا احتمال ہے جو کسی کلام میں پیدا ہو جائے اور رفع نہ ہو سکے، اسے ظنی سمجھا جاتا ہے۔ احمد جاوید صاحب نے اس تعریف کو سطحی اور معمولی درجے کی قرار دیتے ہوئے اپنی وضع کردہ تعریف پر اصرار کیا۔ قطعی الدلالت کے باب میں ہم کوئی نئی بات نہیں لائے، یہی موقف ہے جو ہمیشہ سے اصولیین کا رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پر فقہا اور مفسرین اپنے لیے معنی کی ترجیح قائم کرتے اور مقابل معنی کی تقلید کرتے ہیں۔ اس معاملے میں احمد جاوید صاحب کی ہر تنقید اور تنقیص در حقیقت علم کی پوری روایت پر تنقید و تنقیص ہے۔ اپنے احتمالات کے جس گنبد میں داخلے کی دعوت وہ بے اصرار دے رہے ہیں، اس میں شعر و ادب کی کوئی صنف داخل ہو تو ہو، علم اور اس کی روایت داخل نہیں ہو سکتے۔ دلالت کے محل میں احمد جاوید صاحب کے پیش کردہ احتمالات غیر متعلق امور کو شامل کر لینے سے پیدا کر لیے گئے ہیں۔ متکلم اور مخاطب کی تعیین اور تناظرات کلام کی رعایت معنی کے احتمال میں اضافہ نہیں کرتے، اس کی تعیین میں مددگار ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرو، اس جملے کا متکلم خدا اور مخاطب انسان ہو تو یہ حکم کا بیان ہوگا، اور یہی الفاظ ایک شخص اپنے رفیق سے کہے تو نصیحت سمجھی جائے گی۔ کوئی ابہام پیدا ہونے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ کلام سے مخاطب میں پیدا ہونے والی داخلی کیفیات اور تاثرات کا کوئی تعلق معنی سے نہیں ہوتا، یہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ اندر آ جائیے، اس کا مفہوم اندر بلا لینا ہی ہے۔ متکلم کی شخصیت مخاطب پر جو اثر پیدا کرتی ہے وہ معنی کا خاصہ نہیں۔ اپنے ایک لیکچر متن اور اس کا فہم میں احمد جاوید صاحب نے ایک مثال سے اپنے اس موقف کی وضاحت کی کہ بالفرض وہ مولانا طاہر القادری کے دروازے پر تشریف لے جائیں اور وہ کہیں کہ اندر آ جائیے، اور پھر افلاطون کے دروازے پر دستک دیں اور وہ بھی کہیں کہ اندر آ جائیے، تو دونوں حضرات کے یہ ایک جیسے الفاظ کا مفہوم تضاد کی حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ مفہوم میں یہ جبری تنوع نما تضاد پیدا کرنے میں انہوں نے وہی چیزیں داخل کی ہیں جو اوپر بیان ہوئی۔ مصداق کو معنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ صبح کے 10 مصداق ہو سکتے ہیں، مگر اس کا کوئی تعلق صبح کے معنی سے نہیں۔ نیز مصداق کی حقیقت اور ماہیت اگر مشاہدے اور تجربے سے ماورا ہو تو اسے متشابہات کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ کسی مفہوم یا تصور کے اطلاقات نامختتم ہو سکتے ہیں، مگر اس سے معنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ امرہم شورا بینہم، اس کے متعدد اطلاقات گنوائے جا سکتے ہیں، مثلاً قبائلی معاشرت کی مشاورت، دور جدید کی جمہوریت، پھر جمہوریت کی متعدد صورتیں، مگر اس سے مشاورت کے مفہوم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اشارت النص سے بھی اضافی مفاہیم پیدا ہوتے ہیں،
اصلی نہیں۔ سقف محفوظہ میں سورج کی نقصان دہ شعاؤں اور شہاب ثاقب کی بارش سے بچاؤ کا شامل ہو جانا آسمان کے محفوظ چھت ہونے کے اصل معنی میں اضافہ نہیں کرتے، اضافی مفاہیم پیدا کرتے ہیں۔ فلا تکم من الممترین میں مخاطب رسول مگر رخ خطاب منکرین کی طرف ہونا سمجھ لیا جا سکتا ہے۔ یہود کے باطل رویوں پر خدا کی تعریضات میں مسلمانوں کے لیے تنبیہات کا سامان دیکھا جا سکتا ہے، اسے بھی لیکن معنی میں زیادت نہیں کہا جاتا۔ کلام سے استنباطات معنی کی نہیں، حکم یا ہدایت میں موجود اس کی علت یا وجہ کی تعمیم اور اطلاق ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے میں رخصت کا حکم مریض اور مسافر کے لیے بیان ہوا ہے، یہ مگر انہی دو تک محدود نہیں۔ اس رخصت کی علت یعنی غیر معمولی مشقت جب دوسری صورتوں میں بھی پائی جائے گی تو حکم کا اطلاق توسیع پائے گا۔ اس اجتہادی عمل کو معنی میں اضافہ نہیں کہتے۔ ظنی الدلالت کی بحث کا اب صرف ایک ہی محل رہ جاتا ہے کہ کلام میں ایک سے زائد غیر متضاد احتمالات میں سے کسی ایک مفہوم کو قطعیت سے طے کر لیا جائے۔ یہ نظری بحث کا زمرہ ہے۔ یہاں وجہ ترجیح دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ لفظ کا معنی، جملے کی تالیف، محاورے کی رعایت، سیاق و سباق کا لحاظ، متکلم اور مخاطب کی تعیین سے کلام کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ یہاں نتائج فکر قطعی بھی ہو جاتے ہیں اور ظنی بھی۔ اس سب کے باوجود فہم میں خطا ہو جائے تو انہی ذرائع سے اسے درست کیا جاتا ہے۔ علم کی دنیا میں یہ وہ محکم مسلمہ بنیادیں ہیں جہاں علمی بحث ممکن بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی۔ فہم کلام سے متعلق یہ تمام رعایات ہر علمی ڈسکورس کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہر قانون دان، ہر مفسر، ہر فقیہ یہی کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے۔ اس کے بعد قطع الدلالت کے مفہوم پر احمد جاوید صاحب کے اعتراضات کا کوئی جواز اس کے سوا نہیں رہ جاتا کہ دلالت کلام کے باب میں جس تصور کو انہوں نے اپنا لیا ہے اسے اختیار کر لیا جائے اور معنی اور مفہوم کی تعیین میں راجح اور مرجوح کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کیا جائے تاکہ احتمالات کی آزاد فضا بنی رہے۔ اس تصور کا اطلاق ادب کی بعض اصناف پر تو ہو سکتا ہے مگر ابلاغ معنی کی خاطر وضع کردہ کلام پر نہیں ہو سکتا۔ عدالتی کارروائیوں، قانونی اور کاروباری وثائق، حکومت اور اداروں کے فرامین کے زبان و کلام پر ان تصورات کا اطلاق کر کے دیکھیے، طبیعت کسی وضاحت کی محتاج نہیں رہے گی۔ احتمالات پر مبنی اس فلسفے کا محل محض تخیل ہے، موہومات کی دنیا ہے جہاں کچھ ثابت کرنا پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہ خیالی ترک تازیاں ذہنی دلچسپی کا کچھ سامان تو پیدا کر لیتی ہیں مگر علم کی حقیقی دنیا کے حقیقی مسائل میں کوئی فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتی۔ پھر جب انہیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی پڑے تو واپس انہی ذرائع کی طرف رجوع کرنے پر یہ خود کو مجبور پاتے ہیں جن کا ذکر بیشتر ہوا، اس لیے کہ یہ ناگزیر ہے۔ دینی معاملات میں قرآن مجید کی صورت میں جو کلام ہمیں میسر ہے اس کا اعلان یہ ہے کہ وہ دینی اختلافات میں فیصلہ کن اتھارٹی، میزان اور فرقان بن کر آیا ہے۔ چنانچہ ہمیں طے کرنا ہے کہ خاتم النبیین میں خاتم سے مراد مہر بندی ہے یا مہر ثبت کرنا۔ پہلے مفہوم سے نبیوں کے سلسلے کا اختتام متبادر ہوتا ہے اور دوسرے سے اس کا جاری ہونا۔ تیمم کے باب میں بیان کردہ صورتیں بیماری، سفر اور پانی نہ ملنا 3 ہیں یا 2، یعنی کہ سفر خود تیمم کے جواز کی ایک مستقل وجہ ہے یا اس سے مراد سفر میں پانی نہ ملنا ہے جو پانی نہ ملنے ہی کی ایک فرعی صورت ہے۔ اختلاف اس کے باوجود ختم نہیں ہوتے، یہ مگر کلام کا نقص نہیں، انسانی رویے کا مسئلہ ہے جو بدیہات اور تجربیات تک میں مختلف الرائے ہو جانے کا حوصلہ کر لیتا ہے۔ زبان و بیان کے مسلمات کی بنیاد پر پیش کردہ مفاہیم کی قطعیت اہل عقل و دیانت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ وحسابہم علی اللہ۔ رہی یہ بات کہ کیا جو مفہوم عند اللہ قطعی ہے مخاطب نے وہی قطعی مفہوم پایا؟ نظری جواب تو اس کا یہی ہے کہ اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کلام کا وہی مفہوم سمجھا گیا ہے جو خدا کے نزدیک بھی ثابت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنے کلام میں احتمالات اور ابہامات کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ عربی ہی نہیں، عربی مبین یعنی معروف معانی
اور معروف اسالیب کا استعمال، اجمال کے بعد تفصیل کا التزام، تفسیر آیات یعنی ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں بتکرار بیان کرنے کا انتظام، یہ سب ابلاغ معنی کے لیے یہ غیر معمولی اہتمام اس بات کے لیے عملاً کوئی گنجائش نہیں رکھتا کہ جو مراد قطعیت سے ہمیں پہنچانا مقصود ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی ہوگی۔ تاہم اصول تفہیمی اگر درست نہ ہو تو کلام خواہ کتنا ہی قطعی کیوں نہ ہو، احتمالات ختم نہیں ہوتے۔ جیسے کہ قرآن مجید کے معاملے میں نظم قرآن کو نظر انداز کر کے اس کی ہدایات کو فردن فردن لے کر متنوع مطالب کا ایک جہان آباد کر لیا گیا۔ لا یعنی احتمالات پر مبنی فلسفوں کا اصل مقصود تعطیل معنی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا ہے۔ معنی کے تعطل کا یہ ایک اس بات ہر دوسرے اس بات کی نفی کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اس کے بعد علم و یقین کے لیے کوئی بنیاد میسر نہیں رہتی۔ فہم کلام پر اعتماد کی ہر راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ نتیجہ بے یقینی ہے تو اس قسم کے فلسفیانہ تعقل کے ہاں حاصل فکر ہی نہیں سرمایہ افتخار بھی ہے۔ دین و ایمان کے انکار کی اب ضرورت نہیں رہی کہ کسی اقرار کے لیے کوئی بنیاد ہی موجود نہیں۔ اب ایمان یا تو تہذیبی قدر کے طور پر اختیار کیا جائے گا یا علمی شرائط سے بے نیاز ہو کر۔ یہ وہ تشکیک ہے جسے کوئی یقین زائل نہیں کر سکتا۔ احتمالات کا وہ غلاف ہے کہ مسلمات اور قطعیات اس میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتی۔ شک مریب کی وہ دل فریبی ہے جس نے تعیین معنی کی جکڑ بندیوں سے بے مہار آزادی دلا دی ہے۔ فی شکیں یلعبون کے بولتے نمونے ہیں جنہیں ہم اتباع ظن کے پھریرے لہراتے دیکھتے ہیں۔ یہ سب مگر در حقیقت کچھ بھی نہیں، محض تخیل کی کار فرمائی ہے۔ گما آباد سے نکلتے ہی یہ سب احتمالات ہوا ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ منہ سے نہیں نکلتا مگر اس سے پہلے زبان اور علم و عقل کے ان گنت مسلمات اضطراراً تسلیم کر لیے جا چکے ہوتے ہیں۔ عین اس وقت جب آدمی مسلمات کی نفی کر رہا ہوتا ہے اس کا عمل اس کی نفی کر دیتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ علمی مکالمے کی راہ سے اس فکر سے خطاب کا راستہ بھی مفقود ہے۔ احتمالات اور مجردات کی دنیا کو حقیقت کی دنیا میں لانا بڑی خطا کی بات ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں احمد جاوید صاحب لفظ و معنی کے تار و پود بکھیرتے رہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن انہیں احساس ہونا چاہیے کہ گمانوں کے لشکر یقین کو بے ثبات نہیں کر سکتے۔